اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام، ساتواں پارہ سورۃ الانعام جو ہے اس کا پہلا رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا ساتواں رکوع ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ان کے اندر ہم نے سورۃ الانعام کی ابتدا کے متعلق اس سورت کا مکی ہونا، اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین، اور اس سے پیچھے سورۃ مائدہ جس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے متعلق جو ہے عیسائیوں کے نظریات، ان کی جو ہے وہ تردید، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بھی انکار کریں گے کہ یا اللہ میں نے ان لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں دی، اگر کوئی ایسا ہوتا تو یا اللہ تیرے علم میں ہونا تھا معاملہ کہ میں نے اگر کوئی ایسا کیا ہوتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت والے دن عیسائیوں کے لیے یہ بھی رسوائی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے اس شرک کے خلاف جو ہیں وہ گواہ ہوں گے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، مکی صورت کا ایک بنیادی موضوع جو ہوتا ہے وہ توحید ہوتا ہے، عقیدہ توحید، ایک اللہ کی بندگی عبادت، پھر اللہ ایک دوسرے نمبر پر آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، یہ بعث بعد الموت، تیسرے نمبر پر رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کافر لوگ جو اشکال پیش کرتے ہیں، ان کے اعتراضات، ان کے جوابات، یہ سب سے زیادہ تر موضوع ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ اس لیے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من طین، ایک حقیر مٹی سے، کیونکہ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پوری روئے زمین سے ایک مٹھی اللہ نے اپنی مٹی کی لی، ایک مٹھی مٹی لے کر کے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب مٹی پوری زمین کی تھی، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو آدم علیہ السلام پوری کائنات کے باپ ہیں، اس لیے جو ہے اگرچہ ذکر پوری انسانیت کا ہو رہا ہے نا، تو انسانیت کا سلسلہ تو توالد و تناسل سے ہے، لیکن چونکہ اصل آدم علیہ السلام ہے، باپ آدم علیہ السلام ہے، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ نے تمہیں، وہی ذات ہے جس نے تم کو حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس کی تفصیل نبی علیہ السلام نے بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، کہ مٹی پوری روئے زمین سے لی گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے انسانوں کے رنگوں میں، انسانوں کی طبیعتوں اور مزاج میں جو فرق ہے، یہ اسی مٹی کی خاصیت ہے۔ اب دیکھو نا، مٹی مختلف رنگ کی ہوتی ہے، مٹی کی رنگت کے اعتبار سے انسانوں کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے، پھر مٹی اس کی جو ہے جو خاصیت وہی وقت ہوتی ہے، کوئی مٹی بہت عمدہ اعلیٰ ہوتی ہے، کوئی مٹی ریتلی ہوتی ہے، کوئی مٹی جو ہے کسی انداز کی، تو مٹیوں کے معاملات بھی، مٹی کی بھی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ تو عالمہ یہ جو بندوں کی مزاج میں، رنگت میں اختلاف ہے نا، یہ بھی اسی مٹی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ اولاد پہلا انسان جو آدم علیہ السلام وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے مایا وہی ذات تو پیدا کیا ایک حقیر مٹی سے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کر دی ایک مدت، کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے نا، اس کا وقت طے کر دیا، اس نے کتنی دیر زندہ رہنا، اس کو موت کب آئے گی۔ اب وہ موت بچپن میں آ جائے، لڑکپن میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، کہاں آنی ہے، یہ اللہ نے طے کر دی ہے، موت مقرر ہو چکی ہے۔
ہر انسان کی موت طے ہو جاتی ہے. اور یہ بات نبی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں بیان کی ہے. وما کے موت جو ہے اللہ نے لکھی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کس جگہ موت انمات نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ اللہ نے موت مقرر کر دی. اب وہ موت جو ہے اپنے ٹائم پہ آنی ہے. اللہ کا ٹائم بھی اتنا ایگزیکٹ حتمی ہے. فرمایا لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. جو وقت موت کا اللہ نے طے کر دیا نہ کوئی ایک لمحہ اس سے پہلے نہ ایک لمحہ اس سے لے. آپ کبھی دنیا کا رنگ دیکھے نا، رب کی قدرت. کئی بندے نے اس کو اٹیک ہوتا، وہ بیچارہ جوان بھی ہوتا دستی فوت ہو جاتا. تو کئی عمروں بھی بڑے ہوتے ہیں، اٹیک بھی ہوتا ہے، اللہ پھر بھی زندگی دے چڑتا. حالانکہ دیکھو وہ دل کے اوپر بیماری کا عارضہ تقریباً ایسا ہے، وہ جان لیوا صحیح ہے، لیکن بسا اوقات جوان بندے کو مولت نہیں ملتی، وہ پاؤں پہ گر جاتا ہے. اور بعض اوقات بندہ بڈیرا ہوتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے جوان بندے میں قوت مدافعت زیادہ ہے، لیکن بات قوتوں کی نہیں ہوتی، بات اللہ کے فیصلے کی ہوتی ہے. کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب وقت آ گیا پھر لیٹ نہیں ہونا. وہ تو میری آپ کی تسلی ہے نا، کہ ہم اپنی تسلی کے لوگوں سے پوچھتے پاجی ہویا کی سی نو بھئی ہوا ہے ظاہری طور پہ کچھ یا نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا یا اٹیک آ گیا. یہ میری آپ کی تسلی کی باتیں ہیں. بھئی وہ کس نے پیدا کی وہ چیزیں، وہ وارث کہاں سے آئے ہیں، وہ کسی حکم سے آئے ہیں. ساری زندگی وہ جسم کا نظام تو وہی ہے نا، اٹیک بھی ہو تو اصل کیا ہے، اصل وہ اللہ کی طرف سے وہ وقت جو طے تھا نا وہ پورا ہو گیا. سمجھے؟ تو میں ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کر دیا ایک وقت. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور مقررہ وقت ہے. اجل وقت، مسمى مقررہ طے شدہ، عندہ اس کے پاس. یعنی ایک وقت طے کر دیا اور ایک اور وقت اللہ کے پاس طے ہے. پہلا جو وقت طے تھا وہ تو ہو گیا موت والا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور وقت طے ہے اس کے پاس، وہ ہے قیامت کا دن. جو دوسرا وقت طے ہے کہ جب ایک ہی حکم آئے گا، ساری کائنات جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں مرے گڑے، ایک حکم سے سب قبروں سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ وقت مقررہ ہے. جب اللہ نے جب سور پھونکا جائے گا تو جو ہے لوگ سارے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ قیامت کا وقوع، یہ دوسرا وقت مقررہ ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور وہ ایک اور وقت مقررہ اس کے پاس. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرتے ہو. یعنی آپ اگر رب کی جو ہے وہ تخلیق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کیوں چاہتے، تم یہ دیکھو کہ مٹی سے، حقیر سی مٹی سے انسان اور یہ پوری کائنات بنا ڈالی. یار جو اللہ اتنی بڑی کاراگری کرنے پہ قادر ہے، تجھے مرنے پر زندہ کرنا، تیرا بنانا، یہ دنیا کے چلانا، اس میں کیا مشکل ہے؟ تم پھر بھی شک میں پتہ نہیں کہ دنیا اللہ پہ بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، کیا بنا ما ثم انتم تمترون، تم پھر جو ہے وہ شک میں پڑے ہو کہ پتہ نہیں مرنے میں زندہ کر سکے نہیں. تو جو مٹی سے تمہیں بغیر ڈیزائن کے جو ہے ڈیزائن کرتا، ڈیزائن بھی ایسا کرتا ہے کہ ایک ڈیزائن دوسرے سے ملتا نہیں ہے، ایک ہی ڈیزائن دوسرے سے ملتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ہی خاندان، ایک بندہ، اس سے آگے بچے، اس کے آگے بچے، اس کے آگے بچے، سارے کٹھے کر لو، ہر بچہ دوسرے مختلف ہے. مشابہت تو ہوگی لیکن سیم ٹو سیم بالکل ایک جیسے نہیں. جو اس طرح پوری کائنات بنانے پہ کیا اس کے لیے مرنے کے بندے کے مرنے کے بعد زندہ کرنا مشکل ہے؟ یہ سمان تم تمترون، پھر تم شک کرتے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں. یعنی جس الہ، جو اللہ بندگی، جس کی عبادت ہوتی ہے، جو اللہ عبادت کے لائق ہے، جس کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، وہی اللہ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ. جیسا کہ اللہ نے اس بات کو سمجھ لے اس طرح، ہم نے اسے ترجمہ کیا،
اب دوسری جگہ پہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی وہی الہ معبود ہے، آسمانوں میں بھی اس کی عبادت بندگی پوجا ہوتی ہے اور زمین میں بھی اسی کی عبادت بندگی پوجا ہوتی ہے۔ تو میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، کو بندہ بعض اوقات نا، بعض لوگ ہمارے ہاں چونکہ غلط باطل نظریات بھی ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ تے ہے جی، ہر جگہ تے اللہ آسمان، اور اس آیت کو غلط جگہ فٹ کر دیتے ہیں، اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، حالانکہ اللہ ساری مخلوق سے الگ تھلگ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کی جنت ہے، جنتوں کے اوپر سب سے جنت الفردوس، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش، اور عرش بھی اتنا وسیع و عریض کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس طرح ہیں جس طرح کسی بڑے میدان میں 7 جو ہے وہ رنگ پڑے ہوں۔ اب رنگ کتنا ہوتا ہے اور میدان کتنا بڑا ہے، مایا یہ اتنے بڑے وسیع و عریض آسمان بھی رب کے عرش کے مقابلے میں سے ایک رنگ کی حیثیت رکھتے ہیں سب۔ تو مایا یہ اللہ جو ہے، اللہ باقی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، زمین پہ ہو، آسمانوں میں ہو، آسمانوں میں درمیان ہو، زمین کی تہ میں ہو، اس لیے آگے وضاحت کر دی کہ یہ نہ سمجھیں کہ تم اللہ آسمانوں پر، ہمیں کون جانتا ہے یا ہمیں اللہ کا پتہ چلے گا۔ فرمایا یاد رکھو یعلم سرکم و جہرکم، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہاری پوشیدہ باتوں کو، تمہارے پوشیدہ معاملات کو، وجہرکم اور تمہارے اعلانیہ ظاہری معاملات کو، یعنی تم لوگوں کے سامنے کو کام کرو، سر عام کرو، وہ بھی اللہ کے علم میں، اور تم لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو کے بالکل علیحدگی میں، خلوت میں، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں جا کے کو عمل کرو، تب بھی وہ اللہ جانتا ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، لوگوں آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ میں یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو عمل، جو کرتوت، جو معاملات تم کرتے ہو نا، تمہارے معاملات اچھے ہیں یا برے، کوئی تمہارا عمل معاملہ رب سے پوشیدہ اور مخفی پردے میں نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ انسان کو یہ اصل میں احساس دلانا مطلوب ہے، جب رب کا علم اتنا وسیع ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لوگوں سے تو شرماتے ہو گناہ کرتے ہوئے، رشتہ داروں سے ڈرتے ہو، دوستوں سے ڈرتے ہو، شریکے سے ڈرتے ہو، اپنی جھوٹی عزت کے لیے لوگوں سے شرماتے ہو، کسی کو پتہ نہ چل جائے، سمجھے؟ کئی لوگ سگریٹ پیندے نا تو وہ بھی لوگ کہتے اولے ہو گئے کہ میرے کسی فلاں رشتہ دار نے پتہ، کوئی گھر سے ڈرتے۔ اچھا کئی کیا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے تو پی لیتے، اپنے دیندار ساتھی نمازی ہوتے ہیں ان سے ڈرتے ہوئے اولے ہو کے پیندے، پتہ نہ لگ جائے کہ میں بھی سگریٹ پینا۔ تو اللہ کے بندو، چلو مثال طور آپ نمازی ہیں، آپ کا کوئی ساتھی پیتا ہے، وہ آپ سے، مجھ سے شرماتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے یار چلو یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں دے کے اگنور کر جائیں گے۔ پہلے یہ سوچ کہ تو خود سمجھتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس کو جو بھی دیندار بندہ برا سمجھتا ہے تو کیا اللہ اس کو اچھا سمجھتا ہوگا؟ تو جس طرح تمہیں ان بندوں کا، اپنے ساتھیوں کا حیا کرتے ہو، حیا کیسے کرنا چاہیے؟ اس رب کا بھی تو، وہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اس رب نے بھی تو پوچھنا ہے نا، حساب تو اس نے لینا ہے۔ یہ اصل میں انسان کو اگر احساس ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر جلوت ہو خلوت ہو، یاد رکھو کہیں پر بھی آدمی جو ہے برائی کے قریب نہیں جاتا، اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا کہ بندہ لوگوں سے چھپتا ہے اور اولے میں، پردے میں جا کے گناہ کرتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے وہ پردے کے
خلوت کے گناہ اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی ساری نماز روزہ حج کا ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگ آئیں گے، تہامہ پہاڑ، مارے کیٹو پہاڑ ہوتا نا، یہ ضرب المثل ہے، مثال کے طور پہ، یعنی بڑی اونچائی ٹاپوں کے لیے اس کو بطور مثال بیان کرتے ہیں۔ یا ہمارے ہاں یہ بر صغیر ہے نا، تو بر صغیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو پہاڑ ہیں لداخ کے، وہ دنیا کی چھتیں کہلاتے ہیں، بڑے ٹاپ ہائٹ پہ ہیں، مطلب ہر جگہ کے پہاڑ مثالیں ہوتی ہیں مختلف، کیڑی چیز سب تو بڑی ہے، اونچی ہے۔ اچھا، عربوں میں جو مشہور بڑے پہاڑ ہیں ان میں ایک پہاڑ ہے تہامہ۔ اب نیا کہ لوگ قیامت والے دن آئیں گے اور وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، بہت بڑا پہاڑ میں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے فیض اللہ ہباء منصورا، جس طرح ہوا میں ذرات اڑا دیے ہوتے ہیں نا، اللہ ساری نیکیاں ان کی اڑا کے ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام جب یہ بات سنی گھبرا گئے کہ اتنا معاملہ کہ سارے نیکیاں نماز اور ہر چیز آیا۔ صحابہ نے پوچھا تھا من ہوں یا رسول صف ہوں مجلم، کون ہے یہ لوگ؟ میں تم ہی تو ہر طرح لوگ ہوں گے، تمہاری طرح دین والے ہوں گے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کی کوئی جو ہے معاملات حقیقت ذات فرما دیں، کوئی ان کی نشانیاں بتلا دے تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو نہیں کہیں کسی معاملے میں پھنسے ہوئے۔ تو آپ نے پھر ان کی نشانیاں بیان فرمایا کہ بظاہر نماز روزہ حج کا کام کرنے والے، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لوگوں کے سامنے نیک، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، پردے میں جاتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، جہاں ان کو کوئی دنیا کا لوگ دیکھنے والے نہیں ہوتے، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، پردے میں خلوت میں جا کر کے وہ اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ کی حدوں کو پامال کر دے، اس وجہ سے خلوت کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کی سب نیکیاں ضائع کر دے۔ کیوں؟ کہ گویا کہ اسے رب کا حیا نہیں، لوگوں سے ڈر ہے پر رب کا حیا نہیں ہے۔ اسے یہ عقیدہ مضبوط کیا، یہ سمجھایا کہ یہ بات احساس اپنے اندر غالب کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو۔ ہمارے ہاں عالمیہ شرک کی انتہا ہے، لوگوں میں نا جہالت ہے، عقیدت میں رب کو نہیں کچھ مانتے، لیکن فوت شدہ ہستیاں ان کو رب سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، وہ سی اس قابل کتوں کو ساڑی سنتا ہے، اور فوت شدہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذہن ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے یہاں سے بھی واسطے ڈالیں گے، گاڑی پہ گزرتے ہوئے دوروں قبر نو اشارہ کر کے اسلام سٹی جان کے کہ وہ دوروں دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، رب کے بارے میں اسی اس قابل ساڑی سن لے۔ اچھا، اللہ کے بارے میں تو ذہن نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ تو ویکھدا ہے بھی تو اس وقت توجہ نہیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں باقاعدہ مشہور کر رکھا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، باقاعدہ یہ آپ کے ایک میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے وہ چینل پر چلتا ہے، اس پہ پروگرام چلتا ہے، کیا ہے؟ حالانکہ سیدنا حسین کا نام شبیر نہیں ہے، شبیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان شہزادوں کے نام رکھے تھے شبر اور شبیر۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا نام رکھا تھا شبر اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام تھا شبیر۔ تے اے بہتے پڑھے جڑے نا اج اے شبیر نو شبیر بنا کے پڑھ دے نے، اور اس کی بنا پہ عقیدہ بنایا سیدنا حسین کے بارے میں، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ حالانکہ بھی سیدنا حسین کو کس نے یہ قوت طاقت دی؟ اللہ کے بندو، کیا دلیل ہے قرآن میں سنت میں کہ وہ ہر جگہ سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ ہے جو ہر جگہ تمہاری جانتا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں، یا عالم و سرہ کو وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ باتوں کو بھی، وجہرکم تمہاری ظاہری اعلانیہ چیزوں کو بھی، وہ یعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو کماتے ہو، وما تأتیہم من آیت من آیات ربی
اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، وما تاتی، اور نہیں آتی ان کے پاس من آیت، کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ، وہ اللہ کی طرف سے احکام، وہ نشانیاں معجزے کی صورت میں ہو یا اللہ کے پیغام احکام کی صورت میں ہو، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ لوگ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، نہ یہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، نہ اللہ نے جو نشانیاں دی ہیں جس کے ساتھ مانتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن جو نبی کے نبوت کی صداقت کی نشانی ان کو بھی نہیں مانتے، ضد ہٹ درمی باپ دادا کی تقلید میں یہ اللہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مایا ما تاتیہم من آیتن، نہیں آتی ان کا کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر اس سے کیا کرتے ہیں، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ کروا مایا هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات نے پیدا کیا تم کو حقیر مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کر دی ایک مدت یعنی موت کا وقت، واجل مسمى عنده، اور ایک مقررہ وقت ہے اس کے پاس یعنی قیامت کا دن، ثم انتم تمترون، پھر تم جو ہے وہ شک کرتے ہو، وهو الله في السماوات وفي الارض، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے اعلانیہ پوشیدہ معاملات کو بھی اور اعلانیہ جہری معاملات کو بھی، اعلانیہ کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، مایا وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ سوامی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔